بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسلمان خواتین کی دینی و علمی خدمات کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ الحمدللہ آج اس سلسلے میں ہماری نویں نشست ہے اور ابھی تک ہم نے اس کتاب کے حرف آغاز، عورت کی حیثیت مختلف مذاہب میں اور باب اول میں دینی علوم، تعلیمی تحریک، اشاعت علم اور صحابیات، خواتین کی تعلیم پاکستان اور ہندوستان میں، علوم قرآن کی ماہر خواتین، علوم حدیث کی ماہر خواتین، علوم فقہ کی ماہر خواتین، وعظ و تذکیر کی ماہر خواتین، درس و تدریس میں منہمک خواتین اور باب جہاد میں حصہ لینے والی خواتین کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ اور اس سلسلے میں جو پہلی خاتون کا جو ذکر ہے وہ ہے حفصہ مرکینہ۔ اندلس میں دور زوال کے زمانے میں مسیحی مسلمانوں کی بستیوں کو لوٹا کرتے تھے اور آبادی کو قتل کر دیتے تھے۔ اس زمانے میں 578 ہجری میں حفصہ اشبیلہ میں وارد ہوئیں۔ مسیحیوں کے مسالم پر ان کی غیرت کو جوش آیا۔ اس نے اپنی پرجوش خطابت سے مسلمانوں کو جہاد پہ ابھارا۔ اس خاتون کے خطبات میں بڑی تاثیر تھی۔ ان خطبات کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ بے تابانہ گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ اس نے مراکش، افریقہ کے لوگوں کو بھی جہاد کی دعوت دی اور ان کو اندلس میں بلایا۔ وہ خود بھی جنگ میں شریک ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو اس جنگ میں کامیابی عطا کی۔ اندلس کے مسلمانوں میں جذبہ جہاد بیدار کرنے میں اس خاتون کی پرجوش خطبات کا بڑا کام ہے۔ اس خاتون نے اپنی تمام تعلیم اپنے گھر میں حاصل کی۔ وہ نہایت سادہ زندگی بسر کرتی تھیں۔ غیرت دینی اس میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ وہ خلوص اور الہیت کا نمونہ تھیں۔ چاند بی بی یہ احمد نگر کے بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ بیجاپور کے سلطان علی عادل شاہ سے اس کی شادی ہوئی تھی۔ شوہر کا جوانی میں انتقال ہو گیا۔ بیوہ ہو کے وہ واپس اپنے بھائی نظام شاہ کے پاس آ گئیں۔ خدا کی قدرت، بھائی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب کمسن بھتیجوں کی سرپرست چاند بی بی قرار پائیں۔ اس زمانے میں اکبر بادشاہ شہنشاہ ہندوستان نے اپنے بیٹے مراد کو 1595 عیسوی کو احمد نگر فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ مراد نے احمد نگر کا محاصرہ کر لیا۔ چاند بی بی نے احمد نگر کا کامیاب دفاع کیا۔ ایک دن دشمن کی گولہ باری سے فصیل کو نقصان پہنچا۔ چاند بی بی نے راتوں رات مشعل کی روشنی میں دیوار کھڑی کر لی۔ محاصرے نے طول کھینچا، گولیاں ختم ہو گئیں۔ اعلی ہمت چاند بی بی نے حکم دیا کہ پہلے تانبے کی گولیاں ڈالی جائیں اور مزید ضرورت پڑے تو سونے چاندی کو استعمال کیا جائے۔ اس کے لیے اس نے شاہی حرم سرا کے ظروف اور زیورات لا کر دے دیے۔ اس قدر پرعزم اور بلند ہمتی کا جواب حملہ ور فوج نہ کر سکی اور پسپا ہو گئی۔ وہ شہنشاہ جس نے سارا ہندوستان فتح کر لیا تھا، وہی خاتون کے مقابلے میں پسپا ہو گیا۔ نواب زینت محل یہ نواب احمد علی خان کی لڑکی تھیں۔ 1814 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئیں۔ زینت النساء بیگم اس کا نام تھا۔ ان کے ساتھ وہ فنون حرب کی باقاعدہ تحصیل کی تھی۔ آغاز میں محلے کی لڑکیوں کو تعلیم دیتی تھیں، پھر آخر مغل حکمراں بہادر شاہ ظفر سے اس کی شادی ہوئی۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں اس نے کمپنی کی کمان خود سنبھال لی تھی۔ قید ہو کر بادشاہ کے ساتھ رنگون میں جلا وطن کر دی گئیں، جہاں 1862 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ فاطمہ بنت عبداللہ طرابلس الغرب لیبیا میں قبیلہ براسا بڑا طاقتور قبیلہ ہے۔ قبیلہ کی سردار عبداللہ کی لڑکی فاطمہ تھی۔ صحرا کے آزاد ماحول میں اس نے پرورش پائی۔ دینی تعلیم گھر میں حاصل کی تھی۔ گھر کا ماحول بہت دینی تھا۔ یہ بھی دینی جذبے سے سرشار تھیں۔ 1912 عیسوی میں اطالیہ نے طرابلس پہ حملہ کر دیا۔ شیخ الاسلام نے اطالیہ کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ عبداللہ نے ارد گرد کے قبائل کو جمع کیا
اور دشمن کے مقابلے میں سینہ پرور ہو گیا۔ رواج کے مطابق خواتین بھی میدان جنگ میں پہنچ گئیں۔ وہ زخمیوں کو مرہم پٹی کرتی تھیں اور ان کے مشکیزوں سے پانی پلاتی تھیں۔ اس میں 11 سال کی لڑکی فاطمہ بھی شامل تھیں۔ ایک ترک فوج افسر ڈاکٹر اسماعیل سباتی کا بیان ہے، وہ زخمیوں کو مدد کر رہی تھیں، ان کو پانی پلا رہی تھیں۔ اس وقت دشمن کی طرف سے شدید گولہ باری ہو رہی تھی۔ اس نے ایک جانب سے ایک زخمی کی کرراہ کی آواز سنی، وہ اس طرف لپکیں اور پھر گولیوں کی بارش میں وہ ختم ہو گئیں۔ علامہ اقبال نے بانگ درا میں ان کے متعلق یہ شعر لکھے ہیں: فاطمہ تو ہے آبرو ہے، ملت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مجھ سے خاک کا معصوم ہے۔ یہ ساعت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ یہ جہاد اللہ کے راستے میں بے دیگ و سپر ہے، جسارت آفرین شوق شہادت کس قدر۔ یہ کلی بھی اس گلستانی خزائے منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی۔ خالدہ ادیب خانم۔ خلافت عثمانیہ کے آخری ایام میں یہ نامور خاتون قسطنطنیہ میں تھیں۔ یہ عالمہ، فاضلہ اور سب سے بڑھ کر بے مثل خطیب تھیں۔ یونانیوں کے خلاف جنگ میں اس نے حصہ لیا تھا۔ تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ اس عورت نے سر پر مجاہدین کا سبز غمامہ باندھ رکھا تھا اور خود نوجوانوں کی قیادت کر رہی تھیں۔ ایک منصف لکھتا ہے کہ جس طرح حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے جنگ یرموک میں حصہ لیا تھا، اسی طرح خالدہ نے معرکہ سکاریہ میں حصہ لیا تھا۔ یہ تقریر میں انہوں نے کہا تھا: ترک ماؤں کو فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دل و دماغ میں وطن کی محبت اور اسلام سے عقیدت کا نقش بٹھا دیں، قومی عزت پہ ان کو کٹ مرنے کی تعلیم دیں۔ بی اماں آبادی بیگم۔ بی اماں کا نام آبادی بیگم تھا۔ یہ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی والدہ تھیں۔ یہ بہت غیور اور جسور خوار عورت تھیں۔ جنگ آزادی 1857 میں ان کے خاندان نے بھرپور حصہ لیا تھا۔ ان کے تایا کو انگریزوں نے پھانسی پر لٹکایا تھا۔ ان کے باپ ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گئے۔ ان کے والد کا نام احمد علی خان تھا، امروہہ کے رہنے والے تھیں۔ بی اماں کا مزار دلی میں شاہ غلام علی نقشبندی کے احاطے میں ہے۔ 1921 عیسوی میں تحریک خلافت کے مجاہد مولانا محمد جوہر کے خلاف انگریزی حکومت نے بغاوت کا مقدمہ چلایا۔ اس واقعے سے بجائے خوف و ہراس کے ان کے اندر نیا جوش اور نیا ولولہ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے پردہ ترک کیا، جس کی بڑھاپے میں اجازت ہے۔ وہ سارے ملک کے دورے پر نکل کھڑی ہوئیں۔ ہر جگہ وہ خلافت تحریک کے حق میں تقریر کرتی تھیں، اور اس بوڑھی عورت کی تقریر سن کر عوام میں بے پناہ جوش و جذبہ پیدا ہوا، اور اس زمانے کا قومی ترانہ یہ تھا: بولی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی کے حکیم اجمل خان کی صدارت میں ایک جلسہ 1923 عیسوی میں منعقد ہوا۔ وہاں تقریر کرتے انہوں نے فرمایا: بیٹا، میں نے برقع اتار دیا ہے، اس لیے کہ اب اس ملک میں کسی کی آبرو باقی نہیں رہی جو میں برقع پہنوں۔ میں نے اپنے جھنڈے کو لال قلعہ دہلی سے اترتے دیکھا 1857 عیسوی میں۔ اب میری آرزو یہ ہے کہ یہ پردیسی جھنڈے کا لال قلعہ سے اترتا دیکھوں۔ انگریزی راج سے دشمنی ان کی رگ رگ میں پیوستہ تھی۔ 12 نومبر 1924 میں ان کا انتقال ہوا۔ بی اماں صوم و صلات کی پابند تھیں۔ سفر خضر میں بھی کبھی ان کی نماز نہیں جاتی تھی، بلکہ سفر میں تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی۔ دینی کتابیں اور اخبارات وہ دوسروں سے پڑھوا کر سنتی تھیں۔ باب دوئم، عمرانی علوم۔ شعر و ادب کی ماہر خواتین۔ مسلمان خواتین نے شعر و ادب میں اور شعر و شاعری میں خاص مقام پیدا کیا۔ عربی میں کئی مشہور معروف شاعرات گزری ہیں۔ عہد صحابہ کی مشہور شاعر خنسا تھیں، جن کے اشعار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنے تھے۔ خلافت بنو امیہ اور بنو عباس میں شعر و شاعری کی زیادہ چرچا تھا۔
اس لیے اکثر باندیاں اور حرم سرا سے وابستہ کنیزیں شاعرات ہوتی تھیں۔ اسلامی اندلس میں عربی شاعروں نے بعض نئی جدتیں اختیار کیں، شاید یہ آب و ہوا کا اثر تھا۔ النوار فرزوق کی بیوی تھیں، وہ شعر کی زبردست نقاد تھیں۔ اس دور میں فرزوق اور جریر دو زبردست شاعر تھے، وہ ایک دوسرے کے حریف تھے۔ بعض دفعہ جریر اور فرزوق انوار کو جج بنا کر اشعار سناتے تھے۔ بعض اوقات جریر اور فرزوق انوار کو جج بنا کر اشعار سناتے تھے۔ وہ فیصلہ کرتی تھیں کہ کس کا شعر برتر ہے۔ ایک مرتبہ اس نے شوہر کے خلاف جریر کے حق میں فیصلہ دیا۔ تقریر بھی بہت خوب کرتی تھیں۔ مریم بنت یعقوب اندلسیہ، یہ اپنے دور کے مشہور شاعرہ اور ادیب پرور خاتون تھیں، مگر ساتھ ہی بڑی پرہیزگار اور دیانت دار تھیں۔ انہوں نے حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کیا تھا۔ ان کا مستقل قیام اشبیلیہ میں تھا۔ انہوں نے اپنے گھر میں مدرسہ قائم کر رکھا تھا جس میں خواتین کو شعر و ادب کی تعلیم دیتی تھیں۔ میں اپنا اس آج کا مطالعہ یہاں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کہ نیکسٹ نشست پر، آئندہ کی نشست پہ ہم اس کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور یہ جو ہمارا باب ہے شعر و ادب کی ماہر خواتین، اس میں ہم لوگ مزید مطالعہ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔